السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میرا نام جنید ہے۔ آئی ڈن مائی ماسٹر ان پولیٹیکل سائنس۔ آج ہم آئیڈیالوجی کے بارے میں پڑھیں گے، نظریہ پاکستان کے بارے میں پڑھیں گے۔ کچھ سوالات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں آج ہم اوور ویو لیں گے۔ نظریہ کیا ہے؟ قومی نظریہ کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کا سیاسی پس منظر۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ کتنا ضروری ہے؟ یہ دونوں اردو اور انگلش میڈیم دونوں کے لیے ہے، جو اس کو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے اپنے پہلے سوال پہ آتے ہیں، نظریہ کیا ہے؟ لفظ نظریہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے۔ یہ 1917 میں فرانس کے ریولوشن میں سامنے آیا تھا۔ یہ سب سے پہلے بیسٹل ٹریسی نے استعمال کیا تھا۔ نظریے کا مطلب ہے خیالات اور تصورات کا مجموعہ۔ نظریہ انفرادی بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی بھی ہو سکتا ہے۔ اب انفرادی کا کیا مطلب؟ انفرادی کا مطلب ایک انسان کا اپنا ایک نظریہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی ایک سوچ ہو سکتی ہے، اس کی ایک فکر ہو سکتی ہے۔ اور اجتماعی نظریے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا جب ایک مقصد کے لیے یا کسی ایک کام کے لیے اپنے تھاٹس اکٹھے کر لے اور ان کی سوچ ایک بن جائے تو وہ اجتماعی نظریہ کہلاتی ہے۔ میں آپ کو کچھ چند نظریے بتاتا ہوں، جیسے کمیونزم، نازیزم، مارکسزم اور اسلام۔ یہ سب نظریے تھے۔ اب نظریے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نظریہ کیسا ہے۔ اب ہم اگر نازیزم پہ نظریے پہ آتے ہیں تو آپ ہٹلر کو جانتے ہیں، جرمنی کا صدر تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جرمنی کے لوگ سب سے سپیریئر ہے، آرین نیشن جو ہے نا وہ سب سے سپیریئر ہے، اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ دنیا ہمارے انڈر رہے۔ تو وہ ایگریسو تھا، وہ ملکوں پہ حملے کرتا تھا۔ اب آتے ہیں مارکسزم پر۔ آپ کارل مارکس کو تو جانتے ہیں، اس کا نظریہ کیا تھا؟ کارل مارکس کا نظریہ تھا کہ جب مزدور سب سے زیادہ کام کرتا ہے تو اس کو پیسے سب سے زیادہ کیوں نہیں ملتے؟ کیوں بڑے لوگوں کو سب سے زیادہ پیسے ملتے ہیں؟ مارکسزم کا خیال تھا، کارل مارکس کا خیال تھا کہ سب سے زیادہ پیسے مزدور کو ملنے چاہیے۔ اب آتے ہیں اسلام پہ۔ اب اسلام رائٹ آف ایکویلٹی دیتا ہے، جسٹس دیتا ہے، فیئر ٹرائلز دیتا ہے۔ اسلام بیلنس معاشرے کو پروان چڑھاتا ہے۔ اب سب نظریے ہے، اب نظریے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس ملک کو اٹھاتا ہے اور کس ملک کو گراتا ہے۔ نظریہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کسی نیشن میں۔ فار ایگزامپل نیوٹن کا نظریہ تھا ایگریسو، تو جرمنی ڈیفال کرنے لگ گیا جب رشیا نے اس پہ اٹیک کر دیا۔ جب ہٹلر نے رشیا پہ اٹیک کیا تو رشیا نے جب اور جواب میں جب حملہ کیا تو جرمنی ڈیفال کی طرف چلا گیا۔ ہٹلر نے خودکشی کر لی 1945 میں۔ اب اسلام دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظریہ لایا، اللہ کے تھرو اللہ نے ان کو میسنجر بنا کے بھیجا اور ان کو بولا کہ یہ رول ہے، یہ ریگولیشن ہے اسلام پہ، جو اس پہ چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں اور آج میں 22 لاکھ کلومیٹر مربع پہ میں حکمرانی کر رہا ہوں۔ کیا تھا؟ وہ نظریہ تھا جس نے ایک چرواہے کو اتنا بڑا حکمران، عادل اور انصاف والا حکمران بنا دیا تھا۔ تو سب نظریے پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ لوگوں کا نظریہ کیسا ہے۔ اب دو پرسن ہے، ایک کا نظریہ نیگیٹو ہے، غلط کی طرف جاتا ہے، وہ سوچتا ہے چوری کر لوں، لوگوں کا حق مار لوں تو میرے پاس پیسے آئیں گے۔ ایک کا نظریہ ہے نہیں، میں محنت کروں گا، چاہے کم کماؤں لیکن محنت کروں گا۔ دونوں کے نظریوں میں فرق ہے لیکن دونوں ہے نظریے۔ تو نظریہ کتنا امپورٹنٹ ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اب نظریہ پاکستان کا سیاسی پس منظر دیکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف، 2 کو بعد میں پڑھیں گے۔ اب سیاسی پس منظر کیا ہے؟ سر سید احمد خان اسکالر، اسلامی پولیٹیکل تھے، ایک اسلامی اسکالرز تھے، وہ رائٹر بھی تھے، لکھا بھی کرتے تھے۔ ان کا تھاٹ تھا کہ سب کانٹیننٹ میں ہندو اور مسلم ایک نیشن ہے
وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہندو ڈفرینٹ نیشن ہے اور مسلم ڈفرینٹ نیشن ہے۔ کب تک نہیں سمجھتے تھے؟ 1867 تک، اس سے آگے، اس سے 1867 سے پیچھے ان کا یہی خیال تھا کہ یہ ایک نیشن ہے۔ بٹ جب ہندی اردو کنٹروورسی ہوئی 1867 میں، تو وہ سمجھنے لگے کہ نہیں، یہ دو نیشن نہیں ہے، یہ ایک نیشن نہیں ہے، یہ دو ڈفرینٹ نیشن ہے۔ یہ ایک دوسرے کے زبان پہ لڑائی کر رہے، ایک دوسرے کے زبان پہ لڑائی کر رہے، یہ رہیں گے کیسے؟ ان کا وہ نظریہ ڈیولپ ہوا، تو اس کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ اب دو قومی نظریہ ہے کیا؟ دو قومی نظریہ ہے کہ مسلمان ایک خدا کے ماننے والے ہیں، وہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ گائے کو کاتے ہیں، جبکہ ہندو گائے کی عبادت کرتے ہیں، کئی خداؤں کو مانتے ہیں، ان کا کلچر، ان کا سب کچھ، مطلب کلچر، ان کی زبان، سب کچھ ان کا مختلف۔ تو کیسے یہ دو نیشن ایک ساتھ رہ سکتے، اور کیسے ہندو ان کو رسپیکٹ دیں گے؟ حالانکہ گائے پہ کتنے مسئلے آئے سب کانٹیننٹ میں، آپ کو سب کو پتہ ہوگا کتنے مشکل حالات مسلمانوں نے برداشت کیے سب کانٹیننٹ میں، جس ٹائم پاکستان نہیں بنا تھا۔ ہندو سمجھتے تھے ہم سپیریئر ہے، اور وہ جیلس فیل کرتے تھے کہ انہوں نے ہم پر 1000 ایئر حکمرانی کی ہے، مسلم نے ہم پر 1000 ایئر حکمرانی، وہ اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے مسلمانوں سے۔ تو سر سید احمد خان کو 1867 کے بعد یہ بات سمجھ آنے لگی کہ نہیں، ہندو ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے اینیمیز ہے، دشمن ہے۔ تو یہ چیز ڈیولپ ہونے لگ گئی، اس لیے سر سید احمد خان کو دو قومی نظریے کا بانی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب سے پہلے احمد سرہندی نے پیش کیا تھا دو قومی نظریہ۔ 1564 میں احمد سرہندی نے، جب اکبر نے دین الہی قائم کیا، تو احمد سرہندی نے ان کے خلاف ایجیٹیشن سٹارٹ کی کہ نہیں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے جو دین بھیجا ہے وہی حق ہے۔ اکبر کا خیال تھا کہ سب عیسائیت، ہندوازم اور مسلموں کو ایک ایسا دین بناتے کہ یہ تینوں اکٹھے ہو جائے اس میں، اور یہ لڑائی جھگڑے نہ کرے۔ احمد سرہندی نے ان کے خلاف ایجیٹیشن سٹارٹ کیے، بڑے عمراء کو انہوں نے خطوط لکھے جو اکبر کے دربار میں تھے کہ یہ اکبر کیا کر رہا ہے، ان کو سمجھایا۔ تو یہ دو قومی نظریہ تو ایگزیکٹلی وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ بٹ ہم سر سید کو اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے سیاسی طور پر اس کے لیے بڑی فائٹ کی۔ مطلب مراد آباد میں انہوں نے اسکول قائم کیا 1859 میں، 1863 میں غازی پور میں، 1864 میں سائنٹیفک سوسائٹی، 1875 میں ایم او اسکول، 1877 میں انہوں نے کالج، ایم او کالج بنایا۔ تو یہ ان کی مسلمانوں کے لیے اور اردو زبان کے لیے ایفرٹس تھی، اس لیے ہم اس کو ان کا بانی کہتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ تھاٹس ڈیولپ کی مسلمانوں میں کہ نہیں، ہندو اور مسلم ٹو ڈفرینٹ نیشن ہے۔ اور اب آتے ہیں ہم اپنے دوسرے سوال پہ، قومی نظریہ کیا ہے؟ ایک قوم کے لیے نظریہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے۔ جیسے امریکہ کیا نظریہ ہے؟ امریکن پیپل کو اکٹھا کر رہا ہے، فرینچ پیپل کو اکٹھا کر رہا ہے، جیسے یہودی لوگوں کو اکٹھے کر رہے ہیں۔ اسلام جو ہے مسلمانوں کو کہتا ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ، ایک ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن قومی نظریہ وہ ہوتا ہے جو ایک قوم کا مجموعی نظریہ بن جائے، کہ قوم کے گول اور ان کی اچیومنٹ ایک بن جائے، وہ قومی نظریہ کہلاتا ہے۔ جب سب لوگ ایک گول اور ایک اچیومنٹ کی طرف محنت کرے، وہ قومی نظریہ کہلاتا ہے۔ اب نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ پاکستان تا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہمارا کلچر، ہماری سوسائٹی سب ہندوؤں سے ڈفرینٹ ہے، سو وی کانٹ لیو ود ہندوز۔ یہ تھا بیسک نظریہ۔ تو اس نظریے کے تھرو لوگوں نے محنت شروع کی، اور جس میں لیڈر آتے گئے، پہلے سر سید احمد خان، پھر اس کے بعد سر آغا خان، وقار الملک، محسن الملک، چودھری رحمت علی، پھر قائد اعظم علامہ اقبال، لیاقت علی خان، ان سب کی کوششوں سے، کاوشوں سے یہ قومی نظریہ کس شکل میں آیا؟ پاکستان کی شکل میں آیا، اور آج ہم ایک ڈفرینٹ اسٹیٹ کی طرح ایمرج ہوئے ہیں، اور ہم اپنے ریلیجس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پاکستان
کے بننے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنا نظریے کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور وہ نظریہ کیا تھا کہ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں ہم، اور ہمیں ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اگر آپ کو میرے لیکچر سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کرے۔ نالج از اے پاور نیم ہے اس کا، تو پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور انشاءاللہ میں